انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، 10 دسمبر سن 2021 کو سعودی عرب میں تبلیغی جماعت کے حوالہ سے جمعہ کے اجتماعات میں خطبے پڑھے گئے، ان کی وجہ سے میں نے ضروری سمجھا آج کا بیان دعوت و تبلیغ کی فضیلت، اہمیت و ضرورت اور ان الزامات کے جوابات میں کیا جائے۔ سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کا معنی اور مطلب آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ دعوت اور تبلیغ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ دعوت کا معنی بلانا اور تبلیغ کا معنی پہنچانا۔ دعوت یعنی بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، تبلیغ بندوں تک اللہ کا پیغام اور احکام پہنچانا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، تعلیمات اسی دعوت و تبلیغ کی تشریحات ہیں، اور اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ دعوت و تبلیغ انبیاء کی سنت اور طریق ہے۔ ہر نبی دھرتی کائنات پر داعی اور مبلغ کی حیثیت سے تشریف لایا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، اس وجہ سے آپ سب سے بڑے داعی اور مبلغ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں حضور کے دیگر اوصاف کو ذکر کیا، وہاں دعوت و تبلیغ کی صفت کو بھی ذکر فرمایا۔ سورہ احزاب میں آپ کے دیگر اوصاف کے ساتھ داعی الی اللہ کی صفت بھی ذکر کی۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ آپ امت کو اللہ کے وجود اور توحید و اطاعت کی دعوت دیتے ہیں، داعی الی اللہ ہے۔ اور آپ کی صفت تبلیغ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول اللہ نے جو آپ کی جانب نازل فرمایا اس کی تبلیغ کیجیے۔ وان لم تفعل، اور اگر آپ نے تبلیغ نہ کی، فما بلغت رسالتہ، تو آپ نے وحی کا حق پیغمبری ادا نہیں کیا۔ دعوت و تبلیغ کے مشن میں خطرات بھی ہوتے ہیں، خاص طور پر عرب کے اس ماحول میں
جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان توحید لوگوں کو سنایا، کفر و شرک کا ماحول تھا، لوگ توحید سے ناآشنا تھے، وہاں دعوت توحید، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ہضم مشکل سے ہونا تھا، قدم قدم پہ خطرات تھے، اس لیے اللہ نے ان خطرات سے حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھا لی۔ واللہ یعصمک من الناس، آپ اس فریضے میں کسر نہ چھوڑیں، لوگوں سے آپ کی حفاظت اللہ خود فرمائے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچنے دے گا۔ تو قرآن کریم نے داعی اور مبلغ کی حیثیت سے آپ کا کئی جگہوں پر ذکر فرمایا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں رہے، دعوت و تبلیغ کا کام جاری رہا۔ آپ طائف کی وادی میں تشریف لے گئے۔ محقق علماء اس بات پر متفق ہیں، آپ کے اس سفر کی غرض فقط دعوت و تبلیغ تھی، تجارت نہیں تھی، زراعت نہیں تھی، کوئی اور غرض نہیں تھی، فقط دعوت و تبلیغ۔ اور پھر جو بدسلوکی حضور کے ساتھ کی گئی، جس بے مروتی کا مظاہرہ کیا گیا، اس سے پتہ چلتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کی راہ میں ہر تکلیف برداشت کی، بلکہ آپ نے اس قدر تکلیفیں برداشت کی، جمیع انبیاء کی تکالیف ایک جانب ہو اور آپ کی تکلیف ایک جانب ہو تو آپ کی تکلیفوں کا پلڑا بھاری رہے گا۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے، آپ کے بعد نبی پیدا نہیں ہوگا، کسی کو نبوت عطا نہیں ہو، سلسلہ نبوت اپنی تکمیل اور اختتام کو پہنچ گیا۔ قیامت اور حضور کی رحلت میں ایک طویل مدت ہے، اس مدت میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ کیسے ادا ہوگا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سسٹم کیسے جاری رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کی ختم نبوت کی برکت سے اس ذمہ داری کا انتقال فرمایا، اور یہ ذمہ داری حضور سے آپ کی امت کی طرف منتقل فرما دی۔ اس انتقال کے قرآن میں دلائل اور شواہد موجود ہیں۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تنہون عن المنکر، برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور ایک اللہ پر پختہ ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ ذمہ داری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سونپ دی گئی۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک امت اور گروہ کا ہونا ضروری ہے جو خیر کی دعوت دے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، وأولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ تو ان آیات سے پتہ چلا ختم نبوت کی برکت سے یہ ذمہ داری نبوت سے امت کی طرف منتقل ہو گئی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء
اور آپ کی امت کے جمیع افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے وابستہ رہے، دعوت و تبلیغ کے تسلسل کو جاری رکھیں۔ اس کے فضائل بھی بہت سارے ہیں، قرآن کریم میں، احادیث نبوی میں اس کے بے شمار فضائل آئے ہیں، اور مولانا امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر احکام القرآن میں لکھا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے۔ محقق علماء نے لکھا ہے دعوت و تبلیغ فرض ہے، فرض کفایہ ہے، اور دعوت و تبلیغ کی جس جگہ جتنی ضرورت ہے اس جگہ اتنی ہی اس کی اہمیت ہے، اور جس میں دعوت و تبلیغ کی جتنی استطاعت اور اہلیت ہے اتنی ہی اس کی ذمہ داری ہے۔ اور جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا کرے، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اس سے اچھی بات کسی کی نہیں ہے۔ سورہ حامیم السجدہ میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس آدمی سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی جانب دعوت دے، خود بھی اعمال صالحہ کرے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں، فرما برداروں میں سے ہوں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے اگر اللہ اسلام کی دولت عطا کر دے تو یہ فخر کی چیز ہے، اسلام پر، اپنے اسلام پر فخر کرنا چاہیے شکر کے ساتھ، اور اس نعمت کو معمولی نعمت نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو عرض میں نے یہ کیا دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ہماری ضرورت ہے، اور آج کے دور میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دعوت و تبلیغ کی اہمیت اور ضرورت پہلے سے بڑھ گئی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ دور نبوت سے دوری کی وجہ سے، خیر القرون سے بعد کی وجہ سے کچھ ایسی مشکلات پیدا ہو گئی امت مسلمہ کے لیے جن کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کی ضرورت اور اہمیت پہلے سے بڑھ چکی ہے۔ مثلا سب سے پہلے آج امت مسلمہ دینی انحطاط اور تنزلی کا شکار ہے، دینی اعتبار سے ہماری حالت ناگفتہ بے ہے، دینی اعتبار سے ہم پستی کا شکار ہیں، تنزلی کا شکار ہیں، ہماری زندگی میں، ہمارے معاملات میں دور دور تک دین نظر نہیں آتا۔ تو اس وجہ سے دعوت و تبلیغ کی اہمیت اور ضرورت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ہم مغربی تہذیب کو ترجیح دیتے ہیں اور دینی تعلیم کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ ہماری مسلمانوں کی من حیث الامت حالت کچھ اس قسم کی ہے۔ نمبر 2، آج کفار کی جانب سے اسلام پر، دین پر، مسلمانوں پر وہ حملے نہیں ہو رہے جو خود مسلمانوں کی جانب سے ہو رہے ہیں۔ کفار کی جانب سے اتنے نقصان کا اندیشہ نہیں ہے جتنا دین اور اسلام کو ہم مسلمانوں کی طرف سے ہے۔ اس وجہ سے بھی مسلمانوں کی حالت کو سنوارنا، ان کو دعوت دینا، تبلیغ کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کی ضرورت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں خواص، عوام ہی نہیں، خواص فرائض و واجبات کے تارک ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے بھی دعوت و تبلیغ کی ضرورت اور اہمیت میں اضافہ ہو چکا ہے، اور لاکھوں لوگ، اس سے بھی بڑھ کر لاکھوں لوگ کھلے عام کفر اور شرک میں مبتلا ہیں، کھلے عام۔
کفر اور شرک میں مبتلا ہے، اس وجہ سے بھی دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، ہمارا دین کے ساتھ جو رویہ ہے لاپرواہی کا ہی نہیں بلکہ استخفاف اور استہزاء تک پہنچ چکا ہے، اور یہ بہت نقصان دہ چیز ہے۔ اس وجہ سے بھی دعوت و تبلیغ کی ضرورت اور اہمیت بڑھ چکی ہے۔ اور ایک بات یہاں اور عرض کرنا چاہوں گا، مسلمانوں میں احساس کی کمی آ گئی، ایمان کی حساسیت میں کمزوری آ گئی، احساس کی کمی اس حد تک جا پہنچی کہ گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا، تعویلیں کرنے لگے، عذر گناہ بدتر از گناہ کے مناظر نظر آئے، تعویل کرنے لگے، سود پر، رشوت پر، شراب پر، زنا پر، جو ہمارے اعمال ہیں ان کا دفاع کرنے لگے، تحفظ فراہم کرنے لگے۔ احساس جاتا رہا، اور احساس کا چلا جانا یہ بندے کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ ذالک اضعف الایمان حدیث مبارکہ میں احساس کی بقا کو کہا گیا ہے۔ ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ کم از کم برائی کے برائی ہونے کا احساس زندہ رہے، وہ مرنے نہ پائے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اس کے بعد فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ادنا درجہ ہے ایمان کا۔ آج مسلمانوں میں احساس کی کمی ناقابل بیان حد تک جا پہنچی، تو اس وجہ سے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جس کا دوسرا نام دعوت و تبلیغ ہے، اس کی ضرورت اور اہمیت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں، دعوت و تبلیغ امت کے کسی مخصوص طبقے کی ذمہ داری نہیں ہے، یا یوں کہہ لیجئے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے، ہمارے دین اور ہماری شریعت نے اسے فقط علماء کے ساتھ نہیں جوڑا، علماء کے ساتھ مخصوص نہیں کیا، بلکہ من حیث الامت سب کی ذمہ داری قرار دیا ہے۔ اور حدیث مبارکہ ترمذی میں ہے، مسلم میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، الترغیب والترہیب میں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا، جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے، اس کا فریضہ کیا ہے؟ فلیغیرہ بیدی، وہ اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ روکے، اپنے ہاتھ سے ہٹائے، دور کرے، روکے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، اور اگر اس کے ہاتھ میں قوت نہ ہو، ہاتھ میں طاقت نہ ہو، یا زمانہ حالات سے اس حد تک اس کو مجبور کر دے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روک نہ سکتا ہو، تو پھر دوسرا درجہ یہ ہے فبلسانہ، اپنی زبان کے ساتھ روکے، فریضہ علم ادا کرے۔ فإن لم یستطع، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں، فبقلبہ، پھر اپنے دل میں اسے برا سمجھے، اور اس کے لیے فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا ہوں، دین اسلام، شریعت محمدی کسی خاص علاقے تک محدود نہیں، خاص طبقے تک محدود نہیں، خاص زمانے تک محدود نہیں، ہر علاقے کے لیے ہے، ہر طبقے اور فرد کے لیے ہے، ہر زمانے اور وقت کے لیے ہے۔ اب زمانے میں قوت اور پاور گھٹتی بڑھتی ہے، اگر کسی زمانہ میں قوت اور پاور اہل اسلام کی یہ ہو کہ ان کے ہاتھوں میں تلوار ہو، جسم پہ زرہ ہو، گھوڑے پہ سوار ہو، جہاد کر رہے ہو، تو فلیغیرہ بیدی، اپنے ہاتھ سے روک لیں۔
لیکن ان کی اس پوزیشن کا ہر وقت برقرار رہنا ضروری نہیں، ہر جگہ برقرار رہنا ضروری نہیں۔ اس لیے فرمایا اگر کہیں ایسے حالات آ جائیں کہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ معمول بہا نہ ہو سکے تو پھر فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ اپنی زبان کے ساتھ، اور ہو سکتا ہے کسی کے لیے یا کسی وقت یا کسی جگہ پر حالات ایسے ہوں کہ رخصت پہ عمل کرنا پڑے اور زبان بھی بند رکھنی پڑ جائے، تو پھر شریعت کہتی ہے اس سے نیچے نہیں جانا، دل میں برا ضرور سمجھنا ہے، فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ تو بہرحال ذکر میں نے یہ کرنا ہے، اللہ کے نبی نے یہ ذمہ داری دعوت و تبلیغ کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، علماء کے ساتھ مخصوص نہیں کی، کسی ایک طبقے کے ساتھ نہیں جوڑی، بلکہ فرمایا مَن رَآ مِنکم، تم میں سے جو بھی دیکھے منکر کسی برائی کو، اس کی ذمہ داری ہے پہلے ہاتھ سے روکے، نہیں تو زبان سے روکے، نہیں تو دل میں برا سمجھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من حیث الامت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، دعوت و تبلیغ ہم سب کی ذمہ داری قرار دی ہے۔ اور یاد رکھیے سب سے بڑا معروف ایمان ہے، اس کے بعد درجہ بدرجہ اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، ایمان کی ڈیمانڈوں کو پورا کرنا ہے، اور سب سے بڑا منکر کفر ہے، شرک ہے، پھر درجہ بدرجہ دیگر برے اعمال ہیں جن سے انسان کو باخبر رکھنا کہ برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، کرنے کا کیا ہے، نہ کرنے کا کیا ہے، یہ نبی کے ہر امتی کی ذمہ داری ہے۔ اسی کو دعوت و تبلیغ کہتے ہیں، اور اسی کا دوسرا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ تو دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ اس امت کا مابہ الامتیاز ہے، اس امت کی وجہ افضلیت ہے، اس کے خیر الامت ہونے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منصب فقط اس امت کو عطا فرمایا، منصب یہ انبیاء کا ہے، نیابتاً علماء اور اس امت کو عطا ہوا ہے ختم نبوت کی برکت سے۔ جہاں ختم نبوت کا فیضان اور بہت صورتوں میں اس امت کو نصیب ہوا، فیضان ختم نبوت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ دعوت و تبلیغ جو انبیاء کی ذمہ داری تھی، خاتم الانبیاء کی ختم نبوت کے طفیل اللہ نے اس امت کو عطا فرما۔ ایک بات یہاں اور عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ، اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو، جب امر بالمعروف اچھائی کا حکم دینا اور نہی عن المنکر برائی سے منع کرنا، یعنی دعوت و تبلیغ اس کی اتنی شان ہے جیسا کہ آپ نے سنا، فضیلت اور عظمت ہے جیسا کہ آپ نے سنا، تو پھر سعودی عرب میں تبلیغی جماعت کے بارے میں خطبوں میں، جمعوں کے خطبہ 10 دسمبر 2021 جمعوں کے خطبہ میں ایسی باتیں کیوں کہی گئیں جو ہمیں ہلا کے رکھ گئی؟ کہا گیا تبلیغی جماعت گمراہ ہے، عقیدے کے لحاظ سے ان میں شرک ہے، عمل کے لحاظ سے بدعت اور قبر پرستی ہے، جہالت اور خرافات ہے۔ نمبر 3 یہ دہشت گردی کا دروازہ ہے۔ تو پھر ائمہ حرمین اور عرب کی دیگر مساجد کے ائمہ نے دعوت و تبلیغ اور اس کی علمبردار جماعت کے بارے میں جو کچھ کہا وہ کیوں کہا؟ یہاں ایک بات جواب میں عرض کرنا چاہوں گا تاکہ ذہن صاف ہو سکے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ہم ائمہ حرمین بلکہ وہاں کی کسی بھی مسجد کے امام کے بارے میں یہ کہنا قطعاً گوارا نہیں کرتے کہ بادشاہت کے خوف کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا، یا وہ حکومت کے زیر اثر تھے
اور ان کی مجبوری تھی، انہوں نے یہ کہا. یہ بات ہم اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ہمارے دل میں ان کا مقام اور عزت بہت بلند ہے، یہ نہیں کہہ سکتے. البتہ اتنا ضرور کہوں گا کہ ان کو مس گائیڈ کیا جا سکتا ہے. سعودی عرب کی مقتدر مذہبی شخصیات کو، مقتدر حکومتی شخصیات کو مس گائیڈ کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے مس گائیڈ کرنے والوں نے تبلیغی جماعت کی صحیح صورت ان کے سامنے پیش نہ کی ہو، صحیح ان کا نقشہ ان کے سامنے نہ رکھا ہو، پیسے بٹورنے کے لیے، ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے خیانت سے کام لیا ہو. اور یہی گمان غالب ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. ہمارے بزرگوں کے ساتھ، ہمارے اکابر کے ساتھ، خود تبلیغی جماعت کے ساتھ اس سے پہلے بھی ایسا کئی بار ہوا ہے، متعدد بار ہوا ہے. ایک دور تھا مولانا احمد رضا خان صاحب نے سعودی علماء کو، وہاں کی شخصیات کو، ہمارے اکابر کے بارے میں ایسی باتیں کہیں، ایسے ایسے نظریات ان کے کھاتے میں ڈالے کہ وہاں سے ہمارے بزرگوں کے خلاف فتاوی جات جاری کر دیے گئے. اور پھر حسام الحرمین ہمارے بزرگوں کے خلاف لکھی، لیکن ہمارے اکابر نے دفاع کیا، علمی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے نکل پڑے. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمہ اللہ میدان میں آئے. شیخ الاسلام والمسلمین علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ میدان میں نکلے. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمہ اللہ نے المہند علی المفند لکھی، اعتراضات کے جوابات. علامہ عثمانی رحمہ اللہ نے سعودی عرب کے اکابر کے سامنے عربی میں ایسی تقریر کی کہ ان کے سامنے ساری حقیقت کھل کے آ گئی کہ ان کے بارے میں جو کہا گیا وہ غلط ہے، اپنے بارے میں جو یہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. چنانچہ انہوں نے فتوے بھی واپس لیے اور پھر جو اصل مقام تھا ہمارے بزرگوں اور اکابر کا اسے تسلیم کیا، اور غلط صورت دکھانے والوں کو وہ سزا دی جس کا میں آج کی اس گفتگو میں ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا. بہت ساروں پہ پابندی لگی، کسی تفسیر پہ پابندی لگی، کسی کی تصویریں ایئرپورٹ پہ لگی، میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا. تو یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پرانا مسئلہ ہے. تبلیغی جماعت کے حوالہ سے بھی اس سے پہلے اس قسم کی صورتحال پیش آئی. مدینہ منورہ کی مسجد نور میں حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمہ اللہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے. مسجد نور میں رہ کر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے. سلفیت نے ان کے بارے میں وہاں کی مقتدر مذہبی اور حکومتی شخصیات کو بھڑکایا اور اسی قسم کے الزامات لگائے تبلیغی جماعت پر، جیسے اب سننے میں ملے. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ حیات تھے، اور جب یہ عربی بولتے تھے، عربی کے ماہر تھے، بڑے امام تھے. جب عربی تکلم فرماتے تھے، ان کے تکلم کی فصاحت و بلاغت پر اہل عرب بھی ناز کیا کرتے تھے، رشک کرتے تھے کہ ایک اجمی ایسی فصیح عربی بول رہا ہے، حیران رہ جاتے تھے. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے وہاں کی شخصیات کے سامنے تبلیغی جماعت کی جو اصل حقیقت تھی وہ رکھی، اس کی غرض و غایت رکھی، اس کے اصول بتائے، اس کے آداب ان کے سامنے ذکر کیے، طریقہ کار رکھا، اس کی محنت کا خاکہ بتایا، جس کے نتیجہ میں ان کا ذہن صاف ہوا اور مولانا سید احمد خان صاحب جن کو گرفتار کر لیا گیا تھا انہیں رہا کر دیا گیا. تو یہ پہلے بھی ہوا ہے. جیسے پہلے ان کو حقیقت سے آگاہ کیا گیا،
اب بھی ضرورت اسی چیز کی ہے اور یہ ضرورت انشاءاللہ العزیز پوری ہوگی۔ اکابر بے خبر نہیں ہے، باخبر ہیں، اس پر ضرور ملاقات کر کے ان کے سامنے اصل حقیقت رکھیں گے، اور جب اصل حقیقت سامنے جائے گی تو پھر پروپیگنڈا کرنے والوں کی ثقافت مجروح ہو جائے گی، جیسا کہ اس سے پہلے ہوتی رہی۔ اب یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ تبلیغی جماعت پر پابندی کا معاملہ درست ہے یا درست نہیں ہے، اس میں نفع ہے یا نقصان ہے۔ حقیقت یہ ہے اس میں نقصان ہی نقصان ہے، نفع کسی صورت نہیں ہے۔ ایک تو نقصان کی وجہ یہ ہے کہ اہل مغرب، کفار، اغیار اسے بنیاد بنا کر اپنے اپنے ممالک میں اس محنت پر پابندی لگا دیں گے، تبلیغی جماعت پر، اور جب پابندی لگی بہت سارے لوگ ہدایت سے محروم ہو جائیں گے، بہت سارے لوگ اصلاح سے محروم ہو جائیں گے، اور جو تیزی سے مغرب میں اسلام پھیل رہا ہے، پھیلتے ہوئے اسلام کی راہ میں رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ ہر عمر کا آدمی مدارس میں جا کے علم اور تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، پڑھ نہیں سکتا، تعلیم حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ایک بزرگ کو 56 سال کی عمر میں جذبہ اور شوق پیدا ہوا کہ میں دین سیکھوں، اب اگر وہ کسی بڑے ادارے میں جا کے کہے مجھے داخلہ دے دو، تو وہ ادارے والے کہیں گے ہمارا جو نصاب ہے وہ آپ کے موافق نہیں ہے، آپ کی عمر اس سے اوپر جا چکی ہے، آپ کے ذہن کی طاقت اتنی نہیں رہی، بڑھاپے میں استعداد وہ نہیں رہتی، تو ہمارے مدارس کا جو نصاب ہے وہ آپ کے بیٹوں کے لیے ہے، اور آپ کے پوتوں کے لیے ہے، آپ کے نواسوں کے لیے ہے، وہ آ کے پڑھے تو انہیں سمجھ میں آئے گا، انہیں فائدہ ہوگا۔ اب اگر وہ کہے میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں تو میں کہاں پڑھوں، تو نہ اسے مدینہ یونیورسٹی داخل کرے گی، نہ ام القریٰ یونیورسٹی داخل کرے گی، اس کا مدرسہ یہی رائے ونڈ ہے، یہی تبلیغی جماعت ہے، جہاں عمر کی شرط بھی کوئی نہیں، اتنا تعلیم یافتہ ہو پھر داخلہ ملے گا، کسی ڈگری کی شرط بھی کوئی نہیں، داخلہ فیس بھی کوئی نہیں، اور پھر یہ بھی شرط نہیں کہ یہ کورس 8 سال کا ہے، کسی کے پاس 1 دن کا وقت ہے تو 1 دن کے لیے چلا جائے، 3 دن کا ہے تو 3 دن کے لیے چلا جائے، 10 دن کا ہے تو 10 دن کے لیے چلا جائے، 40 دن کا ہے 40 دن کے لیے چلا جائے، 4 مہینے کا ہے 4 مہینے کے لیے چلا جائے، سال کا ہے تو سال کے لیے چلا جائے، آدھی زندگی کا ہے تو آدھی زندگی کے لیے مقیم ہو جائے، ساری زندگی کا ہے تو وہ کہیں گے ویلکم، آؤ، یہ ساری زندگی بھی آپ کے لیے جگہ حاضر ہے۔ تو جسے کوئی قبول نہیں کرتا اس کے لیے اللہ نے جو مدرسہ بنایا ہے، جو انعام کیا ہے، وہ تبلیغی جماعت ہے۔ اس لیے اس کو روکنا اپنے کام سے، اس میں مسلمانوں کا بڑا نقصان ہے، غلبہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اور ایک بات یہاں اور عرض کر دیتا ہوں، یہ جو الزامات اور اعتراضات آئی، کیا یہ درست ہے؟ اس پہ ایک بات آخر میں ذکر کر دیتا ہوں۔ 3 قسم کے الزامات اس خطبہ میں تھے۔ ایک یہ کہ یہ گمراہ ہیں، یعنی ان کے عقیدے میں شرک ہے، ان کے عمل میں بدعت اور قبر پرستی ہے۔ سب سے پہلے عقیدے کے شرکیہ ہونے پہ بات کر لیتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے عقیدے میں شرک دور دور تک نظر نہیں آتا، جن کا بیان ہی کلمے سے شروع ہو، اور کلمہ لا الہ الا اللہ نفی سے شروع ہو، جن کی تمہید ہی یہ ہو اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور اللہ کے علاوہ سے
کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، تو بتائیے اس سے بڑی توحید کیا ہو؟ یہ توحید کے اس مقام پر فائز ہے جس پر وہ نہیں ہے، شاید وہ نہیں ہے۔ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، سب کچھ اللہ سے مانگا جائے۔ کہتے ہیں نہ کسی سے زبان کا سوال کرنا ہے نہ دل کا سوال کرنا ہے، جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ اتنے بڑے موحد، یہی وہ موحد ہیں جن کے لیے کہا جا سکتا ہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اور رہی بات ان کے عمل کی، رہی بات ان کے عمل کی، عمل میں بدعت، آپ نے کبھی کسی تبلیغی جماعت والے کو کسی قبر پہ سجدہ کرتے دیکھا ہو، کسی قبر پہ چادر چڑھاتے دیکھا ہو، کسی بدعت میں مبتلا دیکھا ہو؟ ان کی عملی زندگی کیا ہے؟ نبی کی سنت کا احیاء۔ یہ بتاتے ہیں وضو کی اتنی سنتیں ہیں، غسل کے اتنے فرض ہیں، وضو کے اتنے فرض ہیں۔ یہ ایک ایک لمحہ نبی کی سنت کے احیاء میں لگے ہوتے ہیں، جن کی ساری زندگی اس پر عمل کرنے اور عمل کرانے کی محنت میں گزرے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے، مسواک کی سنت بھی فوت نہیں ہونے دینی، چلنا ہے تو راستے کے دائیں طرف چلنا ہے، جانا ہے تو یہ پڑھتے جانا ہے، آنا ہے تو استغفار کرتے آنا ہے، کھانا ہے تو یہ پڑھ کے کھانا ہے، اس ہاتھ سے کھانا ہے، اس طرح کھانا ہے۔ ایک ایک سنت تلاش کر کے جو اس پہ عمل کرتے ہو، کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کے عمل میں بدعت ہے؟ ان کے عقائد وہ ہے جو مکی صورتوں میں بیان کیے گئے، اور ان کا عمل وہ ہے جو مدنی صورتوں میں بتایا گیا۔ یہ مکی اور مدنی صورتوں کی عملی تصویر ہے۔ لا الہ الا اللہ سے آغاز کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ پہ استقامت اختیار کرتے ہیں، جم جاتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ کسی نے خیانت کی ہو، کسی اور کی تصویریں ان کے کھاتے میں ڈال دی ہوں، کسی اور کا عقیدہ ان پہ چسپاں کر دیا ہو، کسی اور کا عمل ان کے کھاتے میں ڈال دیا ہو، اسے کہتے ہیں مس گائیڈ کرنا۔ اور سعودی عرب کی مقتدر مذہبی اور حکومتی شخصیات کو دیکھا نا کیسے قبر چاٹ رہے ہیں، دیکھا نا کیسے قبر کو سجدے کر رہے ہیں، دیکھا نا کیسے دھمال ڈال رہے ہیں۔ تو جب یہ اکابر ملاقات کریں گے، حقیقت بتائیں گے، تو پھر اس قسم کی خیانت کرنے والے منہ چھپائیں گے۔ تبلیغی جماعت میں نہ عقیدے کے لحاظ سے گمراہی ہے، نہ عمل کے لحاظ سے گمراہی ہے۔ اور دوسرا الزام یہ لگایا گیا جن میں جہالت اور خرافات ہے۔ جہالت، جہاں تک بات خرافات کی ہے تو میں عرض کر چکا، ان میں نہیں ہے، کسی کی ان کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہے، صرف اس لیے کہ ان کو وہاں سے دور کروا کے خود قریب ہو جائیں۔ یہ بیچارے اپنا لگاتے ہیں، وہ وہاں سے لے کے آتے ہیں، بات صرف اتنی ہے، مال بٹورنے کے لیے۔ اور جہاں تک بات ہے جہالت کی، یہ دعوت و تبلیغی جماعت کرتی بھی نہیں کہ ہمارے اندر سارے علماء ہیں یا ہمارے اندر صرف علماء آئیں۔ جہاں تک بات دلائل کی ہے، جہاں تک بات فقہی مسائل کی ہے، تو تبلیغی جماعت والے کب کہتے ہیں ہم تمہیں دلائل دیتے ہیں، ہم تمہیں فقہی مسائل بتاتے ہیں؟ ان کا مقصد تو یہ ہے بھائی اس وقت ہمارا کلمہ بھی سیدھا نہیں، کلمہ سیدھا کر لیں، ہم بھی کریں، ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی مل کر کریں، تاکہ نبی کی امت کلمہ تو صحیح پڑھے۔ بہت سارے لوگ غسل کے فرض معلوم نہ ہونے کی وجہ سے نہاتے ہیں مگر پاک نہیں ہوتے، ان کا مسجد میں آنا بھی درست نہیں، قرآن کو چھونا بھی درست نہیں، نماز پڑھنا بھی درست نہیں، قرآن کی تلاوت بھی درست نہیں۔
تو ان کو غسل کے فرض بتا دیے جائیں، صرف نہانا ہی نہ ہو، پاک ہو جانا بھی. اور یہ بات علماء نے لکھی ہے. علم سفر میں ہے اور بھوک میں ہے، مشقت میں ہے. یہ نبی کے دین کا علم ایسے ہی حاصل کر رہے ہیں، سفر میں، مشقت اور بھوک میں. رہی بات جہالت کی، تو کس نے کہا ہے کہ تبلیغی جماعت مفتیوں کی ہے، مجتہدین کی ہے، فقہا کی ہے؟ اور ویسے بھی جب کوئی کسی یونیورسٹی میں بھی آتا ہے وہ پروفیسر نہیں ہوتا. اگر پروفیسر ہو تو آئے ہی کیوں؟ آ کے بنتا ہے. کسی مدرسہ میں آتا ہے تو وہ عالم ہو کے نہیں آتا. اگر پہلے ہی عالم ہے تو آنے کا فائدہ، آئے کیوں؟ عالم نہیں ہوتا تو آتا ہے، وہاں آ کے علم سیکھتا ہے. اور تبلیغی جماعت کا معاملہ بھی یہی ہے. یہاں بھی لوگ آتے ہیں، جب آتے ہیں انہیں سورۃ الاخلاص بھی نہیں آتی، اور جب جاتے ہیں تو کم از کم تبلیغی جماعت 10 سورتیں یاد کروا دیتی ہے 2-3 دنوں میں، تاکہ وہ اپنی نماز پوری صحیح طریقے سے پڑھ سکے. 5 نمازیں ہیں، اور ہر فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات ہے، تو 10 سورتیں وہ ضرور یاد کروا دیتے ہیں. غسل کا طریقہ سکھا دیتے ہیں، وضو کا طریقہ سکھا دیتے ہیں، گھر میں سنت کے مطابق آنا جانا سکھا دیتے ہیں، کھانا شروع کرنے اور ختم کرنے کی دعا سکھا دیتے ہیں، سونے کے لیے بستر پہ دراز ہوتے وقت کیا پڑھنا ہے، اٹھتے وقت کیا پڑھنا ہے، یہ سکھا دیتے ہیں. تو ساری جہالت تو شاید علماء کی بھی دور نہیں ہوتی. بہت ساری چیزوں سے علماء بھی ناواقف ہوتے ہیں، لیکن تبلیغی جماعت میں آ کے جہالت کم ضرور ہوتی ہے، بدعملی میں کمی ضرور آتی ہے. تو یہ کہنا کہ جہالت ہے، البتہ یہ بات کہ یہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، یہ تشویش کا باعث ہے، لیکن ہمیں ایسی کوئی بات نہیں ملی. اور ایک الزام یہ لگایا گیا، یہ دہشت گردی کا دروازہ ہے، دہشت گردی کا. تبلیغی جماعت میں بڑے بڑے افسر آتے ہیں، فوج کے افسر، پولیس کے افسر، عدلیہ کے افسر، محکمہ تعلیم کے افسر، بڑے بڑے افسر آتے ہیں. اور جب وہ تبلیغی جماعت میں نکلتے ہیں انہیں نصیحت یہ کی جاتی ہے اپنا عہدہ ظاہر نہیں کرنا، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو عہدے کا روب ڈال کے اس کو خوف زدہ بھی نہیں کرنا. بڑے بڑے افسر بیچارے لفنگوں سے تھپڑ کھا رہے ہوتے ہیں اور آگے سے کچھ بھی نہیں کہتے. کبھی کبھار کسی پٹھان کا دماغ پھر جائے تو الگ بات ہے، مگر نہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے. بڑے بڑے افسر تھپڑ کھا رہے ہوتے ہیں، ان کے بستر باہر پھینکے جا رہے ہوتے ہیں، انہیں گھسیٹا جا رہا ہے. اگر یہ دہشت گرد ہوتے تو ایک ہی بندہ تبلیغی جماعت کو چنیوٹ میں قتل کر کے پرامن طریقے سے نکل جاتا. کبھی ان کی تلاشی تو لو، پھر بتاؤ کوئی پسٹل نکلا ہو، کوئی چھری، چاقو، گن نکلی ہو، تلاشی لے کے دیکھے نکلے گا کیا؟ لوٹا، مسلح، تسبیح، مسواک، خوشبوئیں. خود بھی لگاتے ہیں، ساتھ والوں کو بھی پیش کرتے ہیں. اتنے محبت والے ہیں، یہ لو آپ بھی لگاؤ. لیکن ہیں بڑے سمجھدار تبلیغی جماعت والے، جب خوشبو لگاتے ہیں شیشی دے دیتے ہیں، ڈھکن اپنے پاس رکھتے ہیں. شیشی دے دیتے ہیں، ڈھکن اپنے پاس رکھتے ہیں، جیسے کوئی کسی کو پینسل دے اس کا خول اپنے پاس رکھ لے تاکہ وہ لے کے نہ جا سکے، واپس پکڑا کے جائے. خوشبو بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لگا کے اپنی اور نبی کی امت کی فکر میں نکلے رہتے ہیں. ایسے مجاہدوں کو تو سلام عقیدت پیش کرنا چاہیے، خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے. بھائی کہاں ان میں دہشت گردی ہے؟ جی امکان ہے کہ کوئی دہشت گرد ان میں شامل ہو کے آ جائے تو پھر تو وہ دہشت گرد کاروباری شخصیت کی شکل میں بھی آ سکتا ہے. تو کیا بازاروں پہ پابندی لگ جائے گی؟ وہ کسی سکول میں داخلہ لے کے بھی کچھ کر سکتا ہے تو کیا سکول و کالج بند کر دیں گے؟ وہ مدینہ یونیورسٹی میں بھی جا کے داخلہ لے سکتا ہے، کیا یونیورسٹی بند کر دیں گے؟ ایسا احتمال جو ناشی بلا دلیل، جس کی کوئی دلیل نہیں،
یہ احتمال تو پھر ہر جگہ ہے، یونیورسٹیوں میں بھی پھر جا سکتے ہیں. تو احتمال کی وجہ سے اگر بندش اور پابندی کا سلسلہ شروع کیا جائے تو پھر کون سا محکمہ آزادی کے ساتھ کام کر سکے گا؟ ہر محکمہ بین ہو جائے گا. اس کی خدمات کو دیکھیے، اس نے کتنے لوگوں کی کایا کو پلٹا. جنید جمشید کا نام سنا ہوگا، کیا تھا، کیا بنا. تبلیغی جماعت کی محنت آپ کرکٹ ٹیم میں دیکھ لیجئے. گزشتہ دنوں ایک بندہ کہہ رہا تھا یہ تبلیغی جماعت مدرسہ کا منظر پیش کر رہی ہے. کیسے کیسے لوگ بدلے، یہ کتنے بڑے دہشت گرد ہیں. تو جہاں دہشت گردی ہے تبلیغی جماعت اسے کم تو کر سکتی ہے، بڑھا نہیں سکتی. بڑے بڑے ڈاکو تبلیغی جماعت کی محنت سے کا ترس اور رحم کرنے والا انسان بنے ہیں. بڑے بڑے لٹیرے شبیدار بنے ہیں. اور پھر تبلیغی جماعت پہ آزادی سے کام کرنے کی تو پہلے بھی وہاں کوئی شکل نہیں تھی، لیکن یہ جو دوبارہ اس کو باقاعدہ خطبوں میں پڑھا گیا، اس پر تشویش ہے. ساری دنیا کا قبلہ سعودی عرب ہے، تو ہم امید کرتے ہیں سعودی عرب کسی اور کو قبلہ نہ بنائے گا، بلکہ وہ امت کی صحیح راہبری اور رہنمائی کرے گا اور دین کے تمام طبقات کو جوڑ کر رکھے گا اور بڑے ہونے کا حق ادا کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو تبلیغی جماعت کی خدمات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اندھیرے میں اجالا ہے، ظلمتوں میں چراغ ہے، اور یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے جس میں داخلے کی کوئی شرط نہیں ہے. اس نے معاشرے کو حسن بخشا ہے، ایمان کو تازگی بخشی ہے، علم کی بہاریں پیدا کی ہیں، جہالتوں اور ظلمتوں کا خاتمہ کیا ہے. اور رہی اس پہ پابندی جتنی بھی لگے یہ ختم نہیں ہو سکتی. حق کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا پہ دبا دو گے. اس کی کون سا کوئی بلڈنگ ہے؟ دعوت و تبلیغ تو چلتے چلتے بندہ یہ فریضہ ادا کر لیتا ہے. تو یہ نبی کا دین ہے، نبی کا مشن ہے، انبیاء کی سنت ہے، اور یہ جاری رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.